अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे IoT की, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स ट्रांसफॉर्म कर रहा है जॉब्स को, ह्यूमन रिसोर्स को, हमारे वर्किंग डायनेमिक्स को। मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं निदा उल इरम। निदा, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। Thank you, Seher, for having me. It's an honor to be here on your show. You're welcome. Nida is a project management expert and she has expertise on contemporary technologies. IoT के हवाले से भी इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, इनका एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करते हुए। इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले एक देखिए वीडियो पैकेज। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT से मुराद वो निज़ाम है जिसमें रोज़मर्रा की अशिया और आलात इंटरनेट के ज़रिए आपस में जुड़कर डेटा का तबादला करते हैं। इसी तस्वुर की सनती शक्ल को इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IIoT कहा जाता है। ये कारखानों, पावर प्लांट्स और बड़े सनती निज़ामों में इस्तेमाल हो रही है। इंसानी वसाइल के मैदान में ये टेक्नोलॉजीज़ खुद कार निज़ाम, डेटा पर मबनी फैसलों और कारकर्दगी के दुरुस्त तज्ज़िये को फ़रोग़ दे रही हैं। इसी डिजिटल तब्दीली के नतीजे में मुलाज़मतों की नौयत भी तब्दील हो रही है। अब यहाँ रवायती कामों की जगह तकनीकी और तज्ज़ियाती महारतें अहम हो रही हैं। IoT और IIoT न सिर्फ मईशत बल्कि हमारे तर्ज़े ज़िंदगी के काम करने के तरीक़ों को भी नई समत दे रही हैं। जी, आपने देखा कि दुनिया भर में IoT ट्रांसफॉर्म कर रही है हमारे वर्किंग डायनेमिक्स को, ह्यूमन रिसोर्स को, चीज़ों को ज़्यादा फीजिबल बना रही है। मज़ीद जानते हैं निदा से। निदा, जब हम IoT कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका क्या मतलब है? आसान अल्फाज में आप इसको कैसे बताएंगी? IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो आपने वैसे ही बता दिया कि इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है। जी। इस लफ्ज़ के अंदर ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। इंटरनेट जो कि चीज़ों को जोड़ रहा है। हम किसी भी मशीन को, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम कम्युनिकेट करना सिखाते हैं, डिजिटल इन्फॉर्मेशन को रियल टाइम में एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसको हम IoT के थ्रू करते हैं। इसकी सिंपल मिसाल आपके घर में स्मार्ट एयर कंडीशंस हैं। अब हमारे पास स्मार्ट डिजिटल मीटर्स आ गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के। स्मार्ट आपकी वाटर पंप्स जो हैं वो थर्मोस्टैट्स हैं, थर्मोस्टैट्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स भी, सिक्योरिटी कैमरास हैं, ये सारी चीज़ें। अब ये सारी एग्जांपल्स हैं IoT की। अब there is another term which is called IIoT, right, and that stands for Industrial IoT. जी। ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसमें पाकिस्तान जो है अब काफ़ी बूम कर रहा है। दिस इज़ एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी करंटली, जहाँ पे इंडस्ट्रीज जो हैं IoT को यूज़ कर रही हैं अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए। राइट। अब मैंने ये वर्ड यूज़ किया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई एक्चुअली वांट टू टेल बिफोर कि हम IoT की बात करते हैं तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को हम स्किप नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक मुल्क को, किसी सेक्टर को, किसी इंडस्ट्री को जब एक लीडरशिप या वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो एक सोच इख्तियार करे कि हमें इस चीज़ को स्मार्टर बनाना है। हाँ जी। ठीक है, हमें अपने काम को ईजी करना है, तो दैट इज़ अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जब आप वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं विद टेक्नोलॉजी। निदा, हम इस पे भी बात करेंगे कि क्यों इतना सिग्निफिकेंट हो गया है ट्रांसफॉर्म करना खुद को डिजिटली और अपने पूरे डायनेमिक्स को डिजिटली इनेबल करना। लेकिन उससे पहले ये बताइए, आपने घर की तो एग्जांपल दी कि हमारी अप्लाइंसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं तो आसान हो जाता है हमारे लिए ऑपरेट करना, अपने मुताबिक उनको सेट करना। इंडस्ट्रियल IoT की बात की, सो क्या यूज़ केस हैं पाकिस्तान में? किस तरह से इंडस्ट्रीज़ इनकॉर्पोरेट कर रही है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को? बड़ा खुशकुन है जी मुझे तो, बिकॉज आई एम वर्किंग इन दिस सेक्टर एंड आई एम सीइंग करंटली कि हमारी स्टार्टिंग फ्रॉम दी योर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री टू योर फार्मास्यूटिकल्स, FMCGs, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ये सारी इंडस्ट्रीज़ इस चीज़ के बारे में सोच रही हैं कि डिजिटल जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है किस तरह से उनको हेल्प कर सकती है। हाँ जी। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर आप IoT के इस्तेमाल से ये देख सकते हैं कि कहाँ पर किस पाइप में लीकेज है। अगर आपके पास पेट्रोल की स्टोरेज है, आप ये देख सकते हैं कि आपके किस स्पेसिफिक टैंक में इस वक्त कितनी पेट्रोल है स्टोर्ड है। Exactly. आप टेक्सटाइल की बात करें,
یا آپ سیمنٹ فیکٹریز کی بات کریں تو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پروڈکشن کتنی ہے. اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ ہے آئی او ٹی کے ساتھ کہ آپ کی مشین کی فالٹ پریڈکٹیبلٹی جو ہے وہ بھی بیفور ہینڈ ہو سکتی ہے. ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی ایک مشین کام کر رہی ہے تو پروبیبلی اس کا جو جتنا اس کی پروڈکشن تھی وہ کم ہو رہی ہے یا دیر کین بی این افیکٹ آن اٹ. تو وہ چیز ہم پہلے سے اس کو ہم دیکھ کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی وہ بیٹر طریقے سے کام کریں. بالکل. اور اسمارٹ ویسٹ مینجمنٹ کی اگر بات کریں اس میں بھی آئی او ٹی بہت کام کر رہی ہے. اس کی وجہ سے ہمیں بہت چیزوں کا پہلے سے ہم پتہ چل سکتا ہے, مانیٹر کر سکتے ہیں. ہم لوگ ایک روم میں بیٹھے ہوئے ڈفرینٹ ڈسٹ بن ڈفرینٹ ایریاز کو ہم لوگ بالکل سرویلنس اس کی اچھے سے کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. سو ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم پاکستان میں پہلے تو ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ کیا ضرورت ہے ہمیں اس طرح ڈیجیٹلی ٹرانسفارم کرنے کی. کیا پرکس ہیں ڈیجیٹلی انیبل ہونے کے, امپاور ہونے کے, اور یہ بھی بتائیے کہ ٹریڈیشنل طریقوں سے جیسے کام ہو رہا ہے اس کو اگر ہم کمپیئر کریں ڈیجیٹلی ٹرانسفارمڈ ڈائنامکس کو تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ اس وقت آپ کسی بھی لیمن کو بھی اٹھائیں نا اور اس کو پوچھیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے تو وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ ہر چیز اس وقت جو ہے وہ ٹیک بیسڈ ہوتی جا رہی ہے. آپ اسکول میں ہیں, آپ ایون گھر میں ہاؤس وائف ہیں, آپ کی ہر چیز, جو بچے جاب کرنے نکلتے ہیں, آپ گاڑی یوز کرتے ہیں, ہر چیز میں ٹیک ہے. تو ہم اس چیز کو اپنی لائف سے اب مائنس نہیں کر سکتے. ہم کسی بھی فیلڈ میں ہیں, ہم کسی بھی سیکٹر میں ہیں, ہم اس چیز کو مائنس نہیں کر سکتے. سو ٹو کمپیٹ گلوبلی ہمیں ٹیک میں آگے بڑھنا ہے. اینڈ کنسیڈرنگ پاکستان میں تو ہماری میجورٹی ہے ہی یوتھ, 60 سے 65% جو ہے وہ ہماری یوتھ یہاں ہے. تو ہمیں ان کو انیبل کرنا ہے. آپ نے جابس کی بات کی, ایک بہت بڑا فیئر ہے ود دا رائز آف ٹیکنالوجی, ود دا رائز آف اے آئی, کہ ہماری جو جابس ہیں یہ ختم ہوتی جائیں گی, لوگ کہاں جائیں گے. سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جابس کہیں نہیں جا رہی, جاب صرف ریفارم ہو رہی ہیں. رائٹ. ایک وقت تھا جب آپ کو نظر آتا تھا بینک میں, آپ کو کسی کو پیسے دینے ہوتے تھے, آپ بینک جاتے تھے, آپ وہاں پہ ایک سلپ لیتے تھے, اس کو فل کرتے تھے, اکاؤنٹ میں جمع کراتے تھے. اٹ واز اے لانگ پروسیجر. وہاں پہ ایک کیشیئر بیٹھا ہوتا تھا. اب یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, برانچ لیس بینکنگ آ گئی ہے. آپ کے موبائل پہ آپ کی اپلیکیشن ہے, آپ گھر بیٹھے کسی سے پیسے ریسیو کر سکتے ہیں, کسی کو پیسے بھجوا سکتے ہیں, اپنے بلز پے کر سکتے ہیں. سو یہ ساری جو جتنی چیزیں ریفارم ہو رہی ہیں, ہمیں بھی بہت ضرورت ہے اپنے آپ کو اس کے ساتھ اپ گریڈ کرنے کے لیے. ادروائز ہم انیبلرز نہیں رہیں گے, ہم نے انیبلر بننا ہے. پاکستان اگر اپنی یوتھ کو یوز کرتے ہوئے ایک ایسا انجن کریٹ کر سکتا ہے جو ہماری گاڑی کو ایک بلٹ ٹرین بنا سکتا ہے. ایگزیکٹلی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. وی ہیو آلویز بین دا کنزیومرز, ہمیں چاہیے کہ ہم انیبلرز بنیں. آپ نے جیسے بتایا کہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے, دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے, اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ ہائی ٹائم کہ ہم وہ ساری ٹیکنالوجیز کا استعمال کریں جو دنیا بھر میں چل رہی ہیں. پاکستان کو دیکھیں تو ہمیں ہر چیز میں کاسٹ افیکٹونیس کو مد نظر رکھنا چاہیے. سو بیسیکلی کاسٹ افیکٹونیس کتنی زیادہ انشور ہو جاتی ہے ان چھوٹی چھوٹی پریکٹسز کو اپنے کام میں لانے سے؟ میں پھر ابھی یہ جو پچھلی اگزامپل سے ریلیٹ کروں گی, ہم ایک لے مین کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر آپ کو ایک بینک کی ٹرانزیکشن کے لیے بینک جانا پڑ رہا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی گاڑی کا فیول, اگر آپ ٹیکسی کرا رہے ہیں اس کا فیول, اس کے بعد آپ کی ٹائم, کاسٹ از ناٹ اونلی ان ٹرمز آف سیونگ یور منی, اٹس آلسو یور ٹائم اینڈ یور ایفرٹس. تو یہ تین چیزیں جو ہیں اگر ہم ان تینوں کو سامنے رکھیں تو everything is reforming and it's helping a lot. ہم انرجی سیو کر رہے ہیں, ہم ٹائم سیونگ کر رہے ہیں, we are going paperless. ہم جب آئی او ٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں ایسی ریفارم کر رہے ہیں جہاں پہ ہم ریکارڈ کیپنگ, جہاں پہ ہم ایک پلندہ پہلے اکٹھا کرتے تھے رجسٹرز کا, وہ اب مائنس ہو گیا ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک ٹیب آ گئی ہے اور اس ٹیب کے اوپر آپ اپنی ساری شفٹ کی جتنا بھی ڈیٹا ہے آپ اس کو وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک ان ٹرمز آف آل آف دس تھنگ وی آر کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز ناٹ اونلی دا کنٹری بٹ گلوبلی ایز ویل, جہاں پہ ہم انرجی سیونگ, اپنی جو ہے کاربن فٹ پرنٹنگ جو ہے وہ ریڈیوس کر رہے ہیں. جی, اگر ہم یو این کے گولز کی بات کریں, ایک تو یہ کہ پیپر لیس ہونا از ون آف دا گولز, اس کے علاوہ کلائمیٹ فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنا از آلسو ون آف دا گولز, جس کے اندر کاربن ایمیشن کا خیال ہم نے رکھنا ہے. سو یہ تمام فریم ورک سے ہم کیسے انشور کر سکیں گے ان تمام گولز کو؟ جب بھی آپ کوئی
نئی چیز آتی ہے مجھے لگتا ہے سب سے پہلے اس کی گورننس ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ ایتھکلی اس چیز کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. سو دی لاز آر ویری امپورٹنٹ. ایک فریم ورک ڈیزائن کرنا, ایک ایتھیکل فریم ورک ڈیزائن کرنا اراؤنڈ اے آئی اینڈ یوز آف آئی او ٹی, یہ بہت ضروری ہے. اور مجھے لگتا ہے اگر ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں تو ہم لوگوں کو ایک طرح سے اس چیز کا فائدہ ہے کیونکہ ویسٹ جو ہے وہ کافی ایکسپیریمنٹیشن آلریڈی کر چکا ہوا ہے, تو ہمیں کئی چیزوں کے ڈوز اینڈ ڈونٹس آلریڈی پتہ ہیں. تو ہم اس چیز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے, اس سارا جتنا ایکسپیرینس ہے ان کا, اس کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک بہت اچھا انوویٹو سسٹم بنا سکتے ہیں جہاں پہ ہم اس پورے فریم ورک کو اپنے لیمن تک لے جا سکیں ود دا رائٹ لاز. یہ جو آج کل کو ورکنگ اسپیسیز ہیں یا اے آئی نے انیبل کیا ہے ہر چیز کو کہ ہم گھر بیٹھے بھی اپنی میٹنگ اٹینڈ کر سکتے ہیں یا کام کر سکتے ہیں گھر میں ریموٹلی, خواتین کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ آپ نے کہا کہ 2 جابس, مجھے لگتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ساتھ آسانی ہو گئی ہے ٹو سپورٹ دیم سیلوز. ریموٹ جابس نے ان لوگوں کے راستے کھولے ہیں جن کو جیوگرافکلی تنگی ہے, کہیں موو کرنے کی, آن سائٹ جاب نہیں ملتی. بڑے شہروں میں پہلے ہی ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ بڑے شہروں میں زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, وہاں پہ موو کریں. اب یہ چیز, یہ بیریئرز ختم ہو گئے ہیں, باؤنڈریز ختم ہو گئی ہیں. اب آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے کہیں پہ بھی جاب کر سکتے ہیں. بلکہ ان دیز لیٹسٹ ایئرز آئی ایم شیور دیٹ یو ہیو سین کہ ڈیجیٹل نوماڈ ویزاز جو ہیں بہت سارے کنٹریز نے کھولے ہیں, جس کا ایکچولی پرپز یہی ہے کہ اگر آپ ریموٹ ورکر ہیں اور آپ کام کرتے ہیں تو آپ دنیا میں بیٹھ کے کہیں بھی کام کریں. اینڈ a lot of people came on our show جو یہاں سے بیٹھ کے انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں اور وہ بہت دیر سے کام کر رہے ہیں, اور صرف وہ کام نہیں کر رہے, ان کی ریکگنیشن بھی ہے انٹرنیشنلی. سو آئی تھنک اٹس اے گریٹ تھنگ. خواتین کے لیے جیسے ہم بات کر رہے تھے, ان کے لیے کتنی اپرچونیٹیز کریٹ ہوئی ہیں, کتنے راستے کھلے ہیں. وہ جو ایک بیریئر تھا کہ خواتین ٹیکنالوجی کے اندر زیادہ نہیں تھرائیو کرتی, کیسے ہمارے یہ جو پریجڈس بدلا ہے. You yourself is an example of this, you doing this tech program. I think I go out in the field اور میں اسٹوڈنٹ سے ملتی ہوں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ بچیوں کی سوچ بہت چینج ہو چکی ہے اب. اور وہ خواتین بھی جو ہاؤس وائفز ہیں اور جو کچھ کرنا چاہتی ہیں اپنے لیے, مجھے لگتا ہے اس اسمارٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کی لائف میں بھی ایک بہت بڑا چینج آیا ہے. آپ گھر بیٹھے اپنے کچن سے اپنا بزنس رن کر سکتے ہیں. آپ گھر بیٹھے یور اے میک اپ آرٹسٹ, آپ کے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, آپ کے پاس ایپس ہیں جس کو آپ ڈیولپ کر کے اپنے آپ کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں. سو عورتوں کے لیے سیفٹی کنسرنس کہیں بہت جگہ پر ہوتے تھے پہلے, مجھے لگتا ہے اب یہ سارے بیریئرز ختم ہو گئے ہیں. اور جہاں پر پہلے یہ ہوتا تھا کہ خواتین کو ایکول موقع نہیں ملتا, اب مجھے لگتا ہے کہ ود دس ریموٹ جابس یہ جو ہے مواقع بہت بڑھ گئے ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورلڈ. ہم بات کر رہے ہیں آئی او ٹی کی, انٹرنیٹ آف تھنگس کی, کہ کیسے یہ ڈیجیٹلی ٹرانسفارم کر رہا ہے ہمارے ارد گرد ہر چیز کو. ندا ہمارے ساتھ ہے. ندا, ہم نے آئی او ٹی کی بات کی اور یہ بھی ہم نے جانا آپ سے کہ انڈسٹریل لیول پہ کیسے کام ہو رہا ہے. اگر اس کو آپ ذرا آسان لفظوں میں ڈائسیکٹ کریں, کوئی یوز کیس اس کا بتائیں کہ کس طرح سے چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں اور ہم اپنے ایک ہی سسٹم کے تھرو سب چیزوں کو کیسے آپریٹ کر سکتے ہیں. اگر میں آپ کو انڈسٹریل ایگزامپل دوں تو میں آپ کو ایگزامپل ایک ٹی مینوفیکچرنگ کمپنی کی دے سکتی ہوں, یا آپ ایک ایسی کمپنی کی فیکٹری کی مثال لے لیں جو بسکٹس بناتی ہے. آئی تھنک دا ٹی والی بہت انٹرسٹنگ ہوگی کیونکہ سنس ہماری جو عوام ہے وہ ٹی obsessed ہے. بالکل. سو چائے بننے کا ایک پورا پروسیس ہے. آپ کی چائے آ رہی ہے, پھر اس کو ڈفرینٹ پیکس میں ٹی بیگز بنتے ہیں, آپ کے ویلیو پیکس ہوتے ہیں, اسمال بیگز ہوتے ہیں, بوائلو پیکس ہوتے ہیں. سو اس میں بھی اگر آپ کبھی جائیں اپنے آپ کو بھی گروسری اسٹور میں سوچیں تو آپ کو سامنے ایک بہت ویرائٹی نظر آتی ہے. تو وہ ساری ویرائٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ کنویئرز بیلٹ پہ چل رہی ہے. اب اس پلانٹ کے اندر اگر آپ اس کو آئی او ٹی کے اندر کنیکٹ کر لیں تو آپ کو لائیو ڈیش بورڈنگ ملتی ہے جہاں پر آپ کو لائیو سٹیٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت کتنے ٹن چائے پڑی ہے, اس وقت کس پلانٹ کے اوپر
کتنی چائے مینوفیکچر ہو رہی ہے, اس وقت کس بیلٹ کے اوپر کتنے باکسز بن رہے ہیں. آج لیٹس سے 20,000 ٹی بیگز بنے, ان 20,000 ٹی بیگز میں سے خراب کتنے تھے, ہم یہ بھی مانیٹر کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو اپنی پروڈکٹیوٹی کے بارے میں بھی انفارمیشن ملتی ہے. سو یہ اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ایک بہت اچھا انسائٹ دیتی ہیں کہ ہماری جو یوزر کی کنزمپشن ہے, اب اس میں اے آئی آ گیا ہے, اب آپ نے اس کو انالائز کیا کہ ہماری یوزر کی کنزمپشن جو ہے وہ 20,000 پیکس فار ایگزامپل ڈے کی ہے, اور ہماری فیکٹری میں اس وقت لیٹ سے 18,000 بن رہے ہیں, تو مے بی وی ہیو ٹو اسپائک اٹ اپ ٹو 20,000. سو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے, مینوفیکچررز کو بھی, اور پریسیژن, the right precision of the amount, جس طرح سے وہ پیکیجنگ ہو رہی ہے, کوالٹی انشورنس کے حوالے سے بھی آپ کو بہتر ہو سکتی ہے آپ کی اس حوالے سے. ندا, ہم اگر ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیں جس کے اندر ہر چیز ٹیکنالوجی انیبلڈ ہو اور ہم ہر چیز کو آپریٹ کر رہے ہیں اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے, تو وہ کیسی دنیا ہوگی؟ کیا ہم ایک سیمولیٹڈ ورلڈ میں نہیں آ جائیں گے؟ ہیومن کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ہیومن کو ریپلیس کر رہی ہیں ٹیکنالوجیز, آلدو دیر از اے ڈبیٹ کہ ریپلیس نہیں کر رہی, چیزیں بدل رہی ہیں اور ایک نیا اسٹرکچر کریٹ کر رہی ہیں, نیو جابس کریٹ بھی ہو رہی ہیں, لیکن سم ہاؤ کٹ تو لگ رہا ہے جابس کے اوپر. اس پر آپ کیا کہیں گی؟ سب سے پہلا میرا یہ آرگیومنٹ ہے جو آپ نے کہا نا کہ ریپلیس کر رہا ہے, نہیں, ریپلیس نہیں کر رہا, آرگیومنٹ کر رہا ہے, ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. ہمیں اس چیز کو ریئلائز, ایک زمانہ تھا, مجھے یاد ہے کہ کیلکولیٹرز الاؤ نہیں ہوتے تھے کہ کیلکولیٹرز نہیں یوز کریں. اب کیلکولیٹر کے بغیر آپ کی جو ہے نارمل لائف جو ہے وہ بالکل آپ کے فون میں اب آ گیا ہوا ہے. سو اسی طریقے سے ہمیں جو چیزیں ہیں, ایک ٹائپ پہ اسٹیم انجن جو تھا اس کو نہیں پسند کیا جاتا تھا کہ یہ صحیح ٹیکنالوجی نہیں. سو جب بھی نئی ٹیک آئی ہے, آئی تھنک تھوڑا سا جو ہے پش بیک ضرور ملا ہے. تو اس پش بیک کو دور کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے ہمیں اپ سکلنگ کی ضرورت ہے, ہمیں زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ہمیں ایک کورسز کی ایسی ضرورت ہے جو ہم فری اپنے لوگوں کو دے سکیں, جہاں پر ہم ان کو اویئر کر سکیں کہ ایکچولی یہ ہے کیا, ان کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ بھی کیا ہے. تو جہاں تک جابس کی بات ہے, جابس ختم نہیں ہو رہی. میں پھر وہی بات کروں گی کہ جابس پہلے زمانے میں کچھ اور تھیں, وہ پھر آہستہ آہستہ سے ریفارم ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے اس کی شکل ضرور چینج ہو گئی, لیکن جابس ختم نہیں ہوئی. آج بھی اگر آپ اے آئی کی بات کرتے ہیں تو اے آئی ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے ہمارا کاسٹ کٹنگ میں, ٹائم سیونگ میں, انرجی سیونگ میں, لیکن ہمیں بھی ابھی تک کریٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ, ایموشنل انٹیلیجنس, اس طرح کی چیزیں اگر ہم سیکھ لیں تو ہم اے آئی کو اور ہم ان اسمارٹ ٹیکنالوجیز کو اڈیپٹ کر سکتے ہیں, اور ہم ایک بیٹر ورک فورس ڈیولپ کر سکتے ہیں جو کہ ہماری کرنٹ انڈسٹری کے لیے انیبلڈ ہوگی. اینڈ ان فیکٹ اے آئی کی جب ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس کے یوز کیسز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں ہر چیز کے آنسرز مل رہے ہوتے ہیں. دیر واز اے لیک ان ایموشنل انٹیلیجنس. آئی تھنک اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. سننے میں آیا ہے کہ اے جی آئی از گوئنگ ٹو بی اندر بگ تھنگ ان کمنگ ایئرز. اے آئی ڈریون اکانومی کیا ہے ندا, اور ہماری یہ جو پاکستانی عوام ہے جو ان امپلائمنٹ کا شکار ہے یا کوئی نئی جابس دیکھ رہی ہیں, سیکھ کر رہی ہیں, ان کے لیے, ان کو بہتر کرنے کے لیے, ہماری اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے اے آئی ڈریون اکانومی کتنا پارٹ پلے کر سکتی ہے؟ آئی تھنک ہماری گورنمنٹ آلریڈی یہ اسٹیپس لے رہی ہے, وہ ریکگنائز کر چکی بھی ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے جو کہ ہمیں ابھی فیس ہم کر رہے ہیں, کہ ہمارے یوتھ, ہمارا اسٹوڈنٹ, ایون ہماری جو ورک فورس ہے جو کرنٹلی کام کر رہی ہے, وہ اس چیز کے بارے میں پراپرلی اویئر نہیں ہے. بالکل. سو جب ہم اس چیز کی اویئرنیس جنریٹ کریں گے, اس چیز کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے, تو ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اے آئی از دا نیکسٹ بگ تھنگ. آپ لیٹ اٹ بی دا ہیلتھ سیکٹر, آپ اگر ایک ڈاکٹر ہیں, اے آئی کین ہیلپ یو ان پریڈکٹنگ دی ڈیزیز ان اے پیشنٹ بفور ہینڈ. رائٹ. سو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اے آئی سے لڑائی نہیں ہے. بالکل, وچ از اے گریٹ تھنگ. آپ کی جو ٹیسٹس ہیں, آپ کی رپورٹس ہیں, اس سے آپ یہ بھی پریڈکٹ اب کر سکتے ہیں کہ 5 سال یا 10 سال میں آپ کی کون سی پوٹینشیل ڈیزیز ہو سکتی ہے, اور اٹس اے گریٹ تھنگ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہی بات ہے نا کہ ہمیں اس کو اپنا دوست بنانا ہے, ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے, اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں کنزیوم نہیں کروانا, اس کو کنزیوم کرنا ہے. Again, we have to be enablers, not people who are just consuming their technology. Exactly. ندا, جیسے آپ نے بتایا کہ ایتھیکل فریم ورک کی بہت ضرورت ہے,
पाकिस्तान में जैसे हम देख रहे हैं, अभी तो हम लर्न कर रहे हैं इन टेक्नोलॉजीज़ को, एआई एजेंट्स को, चैटबॉट्स को हम लोग डेली रूटीन का एक हिस्सा बना चुके हैं. सो समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि ये इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है. हमारे जो यूथ है, किसी भी एज के लोग हैं, मेंटल हेल्थ के हवाले से भी क्वायरीज ले रहे हैं, दूसरी तरह से भी ले रहे हैं. समटाइम्स अनसोलिसिटेड आपको एडवाइस मिलती है एंड वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है. कितना सिग्निफिकेंट हो गया है एक प्रॉपर फ्रेमवर्क करना? It is very important. Yes. The right age, the right technology, the right usage, the right kind of content. Yes. अभी मुझे लगता है कि ब्रेन रॉट कंटेंट ज़्यादा है जी. और एजुकेशनल कंटेंट कम है. हाँ जी. इसमें हम अपने एजुकेशनल सेक्टर को बहुत यूज़ कर सकते हैं. हम उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं. हम ऐसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं जहाँ पे हम बच्चों को स्टार्ट से ही अवेयर करना शुरू कर दें Right. डूज एंड डोंट्स का. जब हम उनको बाकी चीज़ों के बारे में डूज एंड डोंट्स बताते हैं तो व्हाई नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी? Right. व्हाई डू वी ओनली रिलाई ऑन पेरेंट्स कि वो इस चीज़ को एड्रेस करें अपने घरों जी. में, जबकि हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारे पेरेंट्स जो हैं उनमें से मेजॉरिटी को खुद नहीं पता कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है. सो आई थिंक हमें ऐसा भी फ्रेमवर्क चाहिए, ऐसी ट्रेनिंग्स चाहिए जिसके अंदर हम अपने पेरेंट्स को या टीचर्स को डेफिनेटली उनकी प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि हम हर आए दिन कोई नई टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, स्मार्ट चीज़ को हम लेके आ रहे होते हैं, तो हमें उसके साथ अपग्रेडेड रहना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. अब जैसे आपने ये एग्जांपल दी है, बच्चों के साथ साथ मुझे लगता है बड़ों को भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सीखने की ज़रूरत है वो ये कि देयर डाटा इज़ देयर प्रॉपर्टी. यस. एंड डाटा सिक्योरिटी, देयर डिजिटल फुटप्रिंट्स, उसके बारे में उनको किस तरीके से ऑनलाइन अपनी पर्सनालिटी, अपनी एक पूरी, बिकॉज यू आर another person on Exactly, digitally, yes. on the internet, so you have to take care of that. You have to know what are the do's and the don'ts. सो यू हैव कॉन्क्लूडेड ब्यूटिफुली कि हमें कितना माइंडफुल रहना चाहिए अपने कंटेंट के हवाले से. जो भी चीज़ हम शेयर कर रहे होते हैं इंटरनेट पे, बहुत पर्टिकुलर रहकर उसके फुटप्रिंट्स, उसका डाटा, वो कौन ऑन करता है, किसके हवाले हम कर देते हैं, हमें ये नहीं पता होता. तो प्राइवेसी के हवाले से भी हमें माइंडफुल रहना चाहिए. थैंक यू सो मच निदा फॉर बीइंग विद अस, एंड आपने जो इंसाइट्स शेयर की IoT के हवाले से, उसके यूज केसेस के हवाले से, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. हम बिल्कुल देखने वाले, आने वाले ईयर्स में हम देखने वाले हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं हम डिजिटली. जी, आपने देखा कि दुनिया भर में IoT के केसेस, यूज़ केसेस हैं, और पाकिस्तान में भी हम अभी इनिशियल लेवल पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं. आने वाले सालों में हम देखने वाले हैं हम पूरी तरह से कैसे डिजिटली इनेबल्ड हो जाते हैं, डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, एंड हम कंज्यूमर्स के साथ साथ इनेबलर्स भी बन सकते हैं. अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए गेस्ट के साथ. सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख रहे होंगे, आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, कोई कमेंट भी कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीक. अल्लाह हाफ़िज़. दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त.